بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کل ہم نے اعتکاف کے مسائل شروع کیے، اعتکاف کی اہمیت اور اعتکاف کی فضیلت کو کل بیان کیا تھا۔ آج سب سے پہلا مسئلہ اعتکاف کا ہے نیت کا۔ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت سے۔ نیت ہر عبادت میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ جس طرح کی انسان کی نیت ہوتی ہے اسی طرح کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کو اجر و ثواب مہیا ہوتا ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں اس میں نیت کو بڑا دخل ہے۔ ہر چیز میں ہم نیت کرتے ہیں تو نیت کا مسئلہ یاد رکھیے گا کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں تو اس میں ہمارے دل کا جو ارادہ ہے وہ نیت کہلاتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ زبان سے بندہ کچھ کہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی مختلف الفاظ مختلف زبانوں میں بنائے ہوئے ہیں تو وہ ہمارے اپنے من گھڑت الفاظ ہیں جو پڑھے جاتے ہیں، تو نیت پڑھی نہیں جاتی، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ ہاں، اگر استحضار کے لیے اپنی توجہ مبذول کرنے، اپنے آپ کو متوجہ کرنے کے لیے اگر کچھ الفاظ کہہ دیے جائیں تو اس میں حرج بھی نہیں ہے، لیکن دل کے ارادے اس کے لیے کوئی خاص الفاظ عربی کے یا اردو کے بنا لینا اور اس سے آگے پیچھے ہو جائے تو کہنا کہ جی یہ غلط ہو گیا، ایسا نہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اب وہ صبح سویرے اٹھتا ہے اور اٹھ کر کے وضو کر رہا ہے، اب اس کے دل میں ہے کہ جی میں نے نماز پڑھنی، تو اب وہ کچھ بھی نہ کہے، بس صرف اتنا کہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کافی ہے۔ اور یہ بھی نہ کہے میں بس جب دل میں نیت ہے کہ جی میں نے 2 سنت پڑھنی ہے، 2 فرض پڑھنے، تو وہ اللہ اکبر کہہ کر کے نیت کر کے اللہ اکبر کہہ دے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اعتکاف بیٹھ رہا ہے تو سب سے پہلے وہ نیت کرے۔ نیت کرنا فرض ہے، ضروری ہے، خواہ وہ عورت ہے یا مرد ہے۔ گھر میں اعتکاف بیٹھ رہی ہے عورت یا مسجد میں مرد بیٹھ رہا ہے تو سب سے پہلے دل میں یہ نیت ہو کہ یہ جو اعتکاف بیٹھ رہا ہوں یا بیٹھ رہی ہوں یہ صرف محض اللہ کے راضی کرنے کے لیے، دکھلاوے کی نیت نہ ہو۔ یاد رکھیے گا کہ کوئی عمل بھی جب دکھلاوے کے لیے کیا جاتا ہے تو پھر وہ وبال بن جاتا ہے وہ عمل۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو ایک آدمی اگر کوئی خالص اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے اگر ایک کھجور کا دانہ اگر صدقہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو احد پہاڑ جیسا سونا چاندی صدقہ اور خیرات کرنے کا جو ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص احد پہاڑ جیسا سونا چاندی صدقہ خیرات کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، کہ لوگ کہیں گے بڑا سخی آدمی ہے، بڑا دیالو آدمی ہے، تو وہ اس کو کسی قسم کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا، بلکہ وہ خرچ کرنا اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ قیامت کے دن اس سے پوچھ ہوگی اور وہ اس کی پکڑ ہوگی، کیونکہ اس کو شرک آ گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جن کے لیے کیا تھا تم ان سے اجر لو۔ تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی مسجد میں 10 دن کے لیے جا رہا ہے اعتکاف بیٹھنے کے لیے، یا عورت اپنے گھر میں 10 دن کے لیے ایک جگہ اپنے آپ کو پابند کر کے بٹھا رہی ہے، اور اس میں نیت جو ہے اگر وہ خدا نہ خواستہ دنیا کے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو اس میں کسی قسم کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہوتا۔ اس میں سب سے پہلی بات یاد رکھنے کی ہے جی نیت ہماری خالص ہو،
اور نیت یہ ہو کہ میں صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعتکاف بیٹھ رہا ہوں یا بیٹھ رہی ہوں۔ تو پہلا مسئلہ یاد رکھیے گا جی نیت کا ہے۔ ہم اپنی نیت صرف اللہ کو راضی کرنی ہے، اور دوران اعتکاف بھی جب کبھی اس طرح کی کوئی خیالات آئیں تو فوراً اپنی نیت کو درست کیا جائے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ جی خیال آتا ہے کہ جی فلاں جو ہے نا وہ کہے گا کہ جی کتنی اچھی ہے کہ یہ اعتکاف بیٹھتی ہے، یا کتنا اچھا ہے یہ اعتکاف بیٹھتا ہے، اور جی فلاں کہے گا کہ جی بڑا اچھا کیا اس نے اعتکاف بیٹھ گیا، میں فلاں آدمی کی نظر میں وہ بڑا اچھا بن جاؤں گا۔ تو یہ اس طرح کا خیال بھی آئے تو فوراً لا حول پڑھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اب یہ دیکھیں یہ عبادت بھی بڑی عاشقانہ عبادت ہے۔ 10 دن تک اللہ کے در پہ جا کے بیٹھ گئے عورت یمن، 10 دن تک، اور اس کا تو مقصد ہی صرف اور صرف یہ ہے کہ یا اللہ اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک تو راضی نہیں ہوگا۔ یہ تو عبادت ہی ایسی ہے، اس میں تو اللہ کو ہی راضی کرنے کے لیے بیٹھنا ہے۔ اگر اس میں نیت اگر کسی اور کو راضی کرنے کی ہے تو پھر تو وہ فضول ہو گیا۔ تو اس لیے سب سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کیا جائے، یہ پہلا مسئلہ ہے۔ اور دوسرا اہم ترین مسئلہ، عورت کے لیے، اگر عورت اپنے گھر میں اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اس کا خاوند، اگر شادی شدہ ہے تو اس کا خاوند اس کو بیٹھنے کی اجازت دے، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کے والدین اس کو رضامندی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اجازت دے۔ غیر شادی شدہ اگر کوئی عورت بیٹھ رہی ہے تو والدین کی اجازت کے بغیر نہیں بیٹھ سکتی، اور اگر کوئی شادی شدہ عورت بیٹھ رہی ہے تو وہ خاوند کی اجازت کے بغیر نہیں بیٹھ سکتی۔ اگر کوئی عورت خاوند کی اجازت کے بغیر اعتکاف بیٹھے گی اور غیر شادی شدہ اگر والدین کی اجازت کے بغیر اعتکاف بیٹھے گی تو اس کا اعتکاف قبول نہیں ہوگا، اعتکاف فاسد۔ یہ مسئلہ ہے، بغیر خاوند کی اجازت کے عورت اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی۔ رہا مسئلہ یہ کہ جی خاوند جو ہے وہ دیندار نہیں ہے تو اس کی سوچ نہیں ہے، تو یہ اپنی طرف سے اس طرح کے بہانے کرنا، یہ اس طرح کی باتیں کرنا، یہ قابل قبول نہیں۔ تو خاوند جس طرح کا بھی ہے وہ اجازت نہیں دے رہا، وہ گناہ گار ہوگا، لیکن آپ اس کی اجازت کے بغیر بیٹھ کر کے آپ گناہ گار ہو جائیں گے۔ اس لیے کوئی عورت بھی بغیر خاوند کی اجازت کے نہیں بیٹھ سکتی، یہ مسئلہ ہے۔ اب اس کے بعد اعتکاف کی حالت میں سب سے اہم جو کام کرنے کا ہے وہ آپ آج عرض کرتا ہوں، اس کے بعد پھر وہ باتیں میں بتاؤں گا جن سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، وہ انشاءاللہ کل بتاؤں گا۔ آج سب سے اہم ترین بات کہ ہمیں اعتکاف میں کرنا کیا ہے۔ اعتکاف میں سب سے پہلی بات یاد رکھیے گا، جیسا میں نے ابھی کہا تھوڑی دیر پہلے، کہ ہم 10 دن تک اللہ کے در پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھ گئے ہیں۔ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اب وہ دن ہو رات ہو، اس میں بہت کم سونا ہوتا ہے، یعنی اگر 10 دنوں میں بھی ہم اگر روزانہ اگر 12 14 گھنٹے سوئیں گے تو پھر فائدہ کیا ہو؟ سونے کو کم کریں گے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے، اور عبادتیں جو خاص عبادتیں وہ 4 ہیں۔ نمبر 1 نماز، نمبر 2 قرآن کی تلاوت، نمبر 3 ذکر اذکار، اور نمبر 4 دعا۔ یہ 4 بڑی اہم عبادتیں ہیں جس کے لیے ہم اپنی ایک شیڈول بنا کر کے، ایک لائے عمل بنا کر کے، ایک طریقہ کار بنا کر کے ہم ان ساری چیزوں پر، نمازوں میں فرض نمازیں اہمیت رکھتی ہیں، اس کے بعد سنت نمازیں، اس کے بعد نفل نماز، سب سے زیادہ اہمیت فرضوں کو دی جائے۔ فرض نمازیں جو ہیں وہ پورے اہتمام کے ساتھ، پورے خوشی اور خضوع کے ساتھ اپنی نمازوں کو ان 10 دنوں میں درست کیا جائے، نمازوں کا پورا اہتمام کیا جائے۔ اگر 10 دنوں میں ایک روٹین اپنی بنا لیں گے نا تو انشاءاللہ پھر ہم
عید کے بعد بھی نمازوں کی طرف رجحان اور توجہ ہوگی۔ اس لیے نمازوں کو درست کرنے کی پوری کوشش کی جائے، نمازوں میں اپنا پورا دھیان اور توجہ رکھی جائے۔ دوسرا کام جو سب سے زیادہ کرنا ہے، نمازوں کے بعد وہ جتنا بھی وقت مل جائے وہ قرآن کی تلاوت، کثرت کے ساتھ قرآن پڑھا جائے۔ کوشش کی جائے 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ جتنی دفعہ بھی قرآن ختم کر سکتے ان 10 دنوں میں۔ اور تیسری چیز ہے وہ ہے تسبیحات، صبح و شام کی تسبیحات بھی لازمی کی جائے۔ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کثرت کے ساتھ تیسرے کلمے کا ورد کیا جائے۔ پہلے کلمے کا ورد کثرت سے کیا جائے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، یہ وہ کلمے ہیں جو اللہ کے قریب کرنے ہیں اور جس سے شیطان دور بھاگتا ہے۔ اور تیسری چیز درود پاک کی کثرت کی جائے، اللہم صلی علی محمد وآلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا، یا اگر نہیں آتا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا اللہم صلی علی محمد وآلہ، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ تو یہ جس قدر بھی درود شریف آتا ہے، یا نماز والا پورا جو درود پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک کی کثرت دی۔ تیسرا استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کثرت کے ساتھ استغفار کی۔ تو پہلا نماز، دوسرا قرآن، تیسرا یہ اذکار، اور چوتھی چیز ہے وہ دعا، خوب رو رو کر کے دعائیں مانگی جائیں، لمبی لمبی دعائیں مانگیں، اور ہر چیز اللہ سے مانگیں، اللہ ہی دینے والا، جتنا مانگیں گے اللہ دے گا، اور مانگنے والوں سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور جو نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اس لیے خوب کوشش کی جائے جس قدر بھی ہم مانگ سکتے ہیں، 10 دن اور انتہائی قبولیت کے دن، اور انتہائی بابرکت دن اور انتہائی بابرکت راتیں، اور خوب اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی پوری امت کے لیے، سب کے لیے دعائیں مانگیں، اور خوب مانگیں دل کھول کر کے۔ بہرحال جی، یہ 4 کام ہیں جو کرنے کے ہیں۔ پھر ایک دفعہ دہراتا ہوں، نمازوں کا خوب اہتمام کیا جائے، قرآن پاک کی تلاوت کا خوب اہتمام کیا جائے، ذکر اور اذکار کا خوب اہتمام کیا جائے، اور خوب دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ اب کیا کام نہیں کرنے کے، انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دین اور احکامات کو سمجھنے کی توفیق دے۔